السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ محترم ناظرین، آج 10 رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سلسلے کا یہ 10واں حصہ ہے۔ میں ڈی ضیاء الرحمن عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پچھلے دروس میں یہ بات سنتے آئے ہیں کہ کس طرح کے صفات کی حامل ذات ہمارے بندگی کے لائق ہو سکتی ہے، اور ہم کسی کی بندگی کرنا چاہیں تو اس ذات کے اندر کیا کیا صفات ہونے چاہیے، تب چل کر کے وہ ذات ہماری معبود ہو سکتی ہے، ہم اس کی بندگی کر سکتے ہیں۔ پچھلے دروس میں بتایا گیا کہ وہ ذات ہماری خالق ہو، وہ ذات رازق ہو، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی وہ ذات ہو، اس طرح کی مختلف باتیں بتائی گئیں۔ ایک اور بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ ہم لوگ جس ذات کی بندگی کریں، حقیقی معنوں میں وہ ذات ہر طرح کے نقصان، ہر طرح کے نفع کے مالک ہو، ہر طرح کا نقصان اس کے اختیار میں ہو، ہر طرح کا نفع اس کے اختیار میں ہو، اس کے حکم کے بغیر کوئی نفع دنیا میں نہ پہنچتا ہو کسی کو، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی نقصان کسی کو نہ پہنچتا ہو۔ ایسی ذات ہو تو ہی ہماری بات کے لائق ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جس کی بندگی کر رہے ہیں وہ نفع کے مالک بھی نہیں ہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، نہ اس کے حکم سے کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے، نہ ان کے اختیار سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ہم بندگی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی، تو ایسی ذاتیں ہماری معبود کبھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری بات کے لائق تو وہی ذات ہے جو ہر طرح کے نفع کے مالک، ہر طرح کے نقصان کی مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر، سورہ نمبر 110، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 106 107، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ آپ ایسی ذات کو نہ پکارو، ایسی ذات کی بندگی نہ کرو جو تم کو نفع نہیں دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ ایسی ذات کی بندگی مت کرو جو تم کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ نے ایسی ذات کو پکارا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم ہیں۔ اگر آپ نے ایسی ذات کو پکارا کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو گویا کہ آپ ظالم ہیں۔ پتہ یہ چلا ایسی ذات کو پکارنا، ایسی ذات کی بندگی کرنا جس کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ نفع ہے، تو ایسی ذات کی بندگی کرنا ظلم ہے، اور ایسی ذاتوں کی بندگی کرنے والے حقیقت میں ظالم ہیں۔ گویا کہ ہماری بندگی اس کے لیے ہونا چاہیے جو عبادت کے لائق ہے، جو نفع کے مالک ہے، جو نقصان کے مالک ہے، یہی انصاف ہے۔ نفع نقصان کے مالک جو نہیں ہیں ان کی بندگی کرنا ظلم ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، بھلائی کرنا چاہے، تو اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بھلائی کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے بھلائی کرتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
اس آیت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، وہی بات کے لائق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو رکا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچانا چاہے، کوئی بھی ذات آپ کو اس نفع سے، اس فائدے سے محروم نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نفع سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہماری بات کے لائق ہے۔ لیکن لوگ جن کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی، اللہ کے سوا کوئی بھی ذات ہو، کسی بھی انسان بلکہ کسی بھی مخلوق کا نفع اور ان کا نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے سوا۔ سوائے اللہ کے کوئی بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ نفع یا نقصان پہنچائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اے بچے، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ۔ اگر اللہ تعالیٰ، اگر ساری امت مل کر کے آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، آپ کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، تو ہرگز سارے لوگ مل کر کے آپ کو نفع پہنچا نہیں سکتے، مگر اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں لکھ کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ کر رکھا ہے وہ تو نفع آپ کو ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ساری دنیا کے لوگ، ساری امت کے لوگ مل کر کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے بچے یاد رکھ، اگر امت کے سارے لوگ مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتے، مگر اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے حق میں نفع نقصان لکھ کر کے رکھا ہے، اسی کو بس ہم کو حاصل کرنا ہے، وہی ہم کو ملنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ساری انسانیت مل کر بھی اگر ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا نہیں سکتے، اسی طرح اگر نفع دینا چاہے تو نفع پہنچا نہیں سکتے۔ یہ صحیح روایت ہے اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب دیگر شرکاء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی بندگی دنیا کے اندر ہو رہی ہے ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان کے اندر، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنا لیے ہیں، ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ایسی ذاتیں جو خود کے لیے نفع نقصان کے مالک نہ ہوں، وہ دوسروں کے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ اگر اللہ، آپ مجھ سے پوچھئے، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کو دور کر کے بتائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے نقصان کو رکا کر کے بتائیں؟
یا اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر رحم کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرم کا معاملہ کرنا چاہے، ہے تمہارے شرکاء میں سے کوئی جو مجھ پر اللہ کی طرف سے ہونے والے رحم و کرم کو رکا کر کے بتائیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی تمہارے شرکاء میں سے کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو میرے نقصان کو تمہارے شرکاء بچا نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کرنا چاہے تو اس خیر کو بھی تمہارے شرکاء روک نہیں سکتے، اس بھلائی کو تمہارے شرکاء بچا نہیں سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، اس نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ دوسرا اس نقصان کو اس نقصان سے مجھے بچا کر بتائے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نفع دینا چاہے تو اس نفع کو روکنے والا کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر سوائے اللہ کے۔ اللہ چاہے تو ہی اس نفع کو مجھ سے روک لے گا۔ پتہ یہ چلا نفع کا مالک، نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہر طرح کا نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کا نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہی دنیا میں کسی کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ کے اختیار سے دنیا میں کسی کو نفع پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس نفع کو روک نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان کرنا چاہے تو کوئی سارے لوگ مل کر کے اس نفع کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یونس کے اندر، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان بھی پہنچا نہیں سکتے، نفع بھی پہنچا نہیں سکتے۔ یعنی تم لوگ جن کی بندگی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ تمہارے شرکاء تمہارے نفع کے بھی مالک نہیں اور تمہارے نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور تم لوگ کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہمارے اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ یہ مختلف بہانے ہیں شرک کرنے کے۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ دیگر شرکاء اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یا خود وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جبکہ ہماری بندگی ایسی ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے جو نفع نقصان کے مالک ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین تعارف ہے، اللہ کے صفات کا تعارف ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہر طرح کا نقصان اللہ کے ہاتھ میں، ہر طرح کا فائدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے صفات جتنی معبودان باطلہ ہیں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے اختیار میں نہ ہمارا نفع ہے نہ ہمارا نقصان۔ ہمارا نقصان تو بہت دور کی بات، بلکہ ان معبودان باطلہ کو خود ان کے نفع ان کے نقصان کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مائدہ کے اندر، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 76، قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی آپ ان سے کہیے تم لوگ ایسوں کی بندگی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کر رہے ہو جو تمہارے نقصان تمہارے نفع کے مالک نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر عیسائیوں کے عقائد ہیں، یعنی اس آیت سے پہلے عیسائیوں کے چند عقائد بیان کیے گئے ہیں، عقید الوہیت، عقید تثلیث، اس طرح کے عقیدے بیان کیے گئے ہیں۔ عیسائیوں کے عقائد کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ تم لوگ ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں جو تمہارے نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارے نفع کے مالک نہیں ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اے عیسائیو تم لوگ جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک دور میں ماں کے پیٹ کے اندر تھے، وہ جنین تھے، ماں کے پیٹ کے اندر موجودہ ایک بچے تھے۔ تم جانتے ہو کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں،
تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تم عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ کہ یہ آیت کریمہ، اس کا سیاق، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی پچھلی آیتیں عیسائیوں کا عقائد کے تعلق سے ہیں۔ گویا یہ بات صاف طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے نقصان کے، تمہارے نفع کے مالک نہیں ہیں۔ گویا اس بات دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہاری عبادت کے لائق عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ عبادت کے لائق وہی جو نفع کا مالک ہو، جو نقصان کا مالک ہو۔ جیسا کہ امام قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک مقدس، ایک معزز، ایک محترم اور ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی بندگی کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کا مطلب یہ نہیں ہم ان کی بندگی کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے دعائیں کریں، نعوذ باللہ۔ ہماری دعائیں، ہماری بندگی، ہمارا سجدہ، ہماری عبادت کی ساری اقسام اس ذات کے لیے خاص ہونا چاہیے جو ذات ہمارے نقصان کی مالک ہو، ہمارے نفع کی مالک ہو۔ جس ذات کے اندر اختیار نہیں ہے ہم کو نقصان پہنچانے کا، ہم کو نفع پہنچانے کا، وہ ذات عبادت لائق نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت کے اندر اشارتاً یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی مت کرو، تمہاری عبادت کے لائق عیسیٰ علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تمہاری نفع اور تمہارے نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے بہت تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان کی دعوت جو ہے ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، سورہ شورى کے اندر کہا گیا، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 72-73، قال هل ينفعونكم اذ تدعون قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ جب تم ان کو پکارتے ہو، تمہارے معبودان باطلہ کو، کیا وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ کیا تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اپنے قوم والوں سے جو بتوں کی بندگی میں لگی ہوئی تھی، کیا یہ تمہارے بت تمہاری عبادت کو سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے بت تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں یا تم کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ ان کی بندگی نہیں کریں گے تو کیا یہ تمہارے بت تمہارا نقصان کریں گے؟ تم ان کی بندگی کرو گے، کیا تم کو نفع پہنچائیں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو نقصان پہنچائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بالکل عاجز ہیں، بالکل بے بس ہیں، بالکل مجبور ہیں۔ اللہ کے سوا دنیا کے اندر ہر مخلوق بے بس سے مجبور ہے، یہ اختیارات سے بالکل عاری ہے۔ نفع کا اختیار صرف اللہ کو ہے، نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اسی لیے عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کو ہے، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نقل کی گئی سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 66 قُلْ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تم کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو تم کو ذرا برابر نفع دے نہیں سکتے، شیئاً یعنی ذرا برابر بھی، تھوڑا بھی۔ تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو وہ تم کو ذرا برابر نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ وہ تمہارے ذرا برابر نقصان کے مالک ہیں۔ ان کے پاس نہ نقصان کا اختیار نہ نفع کا اختیار۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے، تف ہے تمہارے لیے،
تف ہے تمہارے لیے تمہارے اوپر اور ان کے اوپر بھی جن کی بندگی تم کر رہے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ افسوسناک معاملہ یہ ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر تعجب والی بات یہ ہے، سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انسان اپنی بندگیاں اس ذات کے لیے بجا لائے جو ذات نہ نفع کی مالک ہو نہ نقصان کی مالک ہو، خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اسی طرح سورہ حج میں کہا گیا، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 12، يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان کر سکتے ہیں نہ نفع کر سکتے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے، گویا نفع نقصان نہیں پہنچا سکنے والی ذاتی بندگی کرنا یہ بہت خطرناک گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ ایسا آدمی گمراہ ہے، ایسا آدمی خود راستہ بھٹکا ہوا ہے۔ حق یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہماری عبادت اس ذات کے لیے ہو جو نفع نقصان کی مالک ہو۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اپنا معبود ایسی ذات کو سمجھتا ہے جو اس کو نفع دے بھی نہیں سکتے نقصان بھی دے نہیں سکتے، تو ایسے سارے معبودان باطلہ بے بس ہیں اور ان کی بندگی کرنے والا بھی گمراہی پر ہے۔ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ آگے اللہ نے کہا سورہ حج کے اندر آیت نمبر 13 کے اندر، وہ جن کی بندگی کر رہے ہیں ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر، اسی طرح دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے اپنی تفاسیر کے اندر، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نقصان فوری پہنچے گا، ان کو نقصان فوری پہنچے گا۔ جیسے ہی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا، اسی وقت وہ بندہ اپنا ہاتھ ایمان سے دھو لیا، اسی وقت وہ بندہ ایمان سے محروم ہو گیا، شرک میں داخل ہو گیا، یہی اس کا نقصان ہے، تو دنیا کا نقصان ہوا، اور آخرت میں تو اس کے لیے نقصان کنفرم ہے، پکا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی وہ اس بندے کے لیے آخرت میں نقصان تو ہونے والا ہی ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ یہ بہت گندی تجارت ہے، شرک کی تجارت توحید کے مقابلے میں، شرک کو خریدنا، توحید کو بیچنا، شرک کو اپنانا، یہ بہت گندی تجارت ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر یہ دعو کے معنی ہیں یقولو، یعنی قیامت کے روز یہ مشرکین کہیں گے ضرہ اقرب من نفعہ، ہم جن کی بندگی کرے ان کی طرف سے ہم کو نفع نہیں نقصان پہنچا ہے، ہم ان کی بندگی کر کے جہنم میں آئے ہیں، ہم ان کی بندگی کر کے نقصان اٹھائے ہیں، ہم اپنا گھاٹا اٹھائے ہیں، ان کی بندگی کر کے خسارہ ہمیں لاحق ہوا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر ایسی ذات کی بندگی کرتا ہے جو نفع نقصان کی مالک نہ ہو، تو وہ ہر انسان قیامت کے روز ضرور پچھتائے گا، افسوس کرے گا، اور انسان پچھتانے کے بعد اس کو کوئی نفع نہیں پہنچنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو نفع نقصان کے مالک ہے، ایسی ذاتی بات کے لائق ہے۔ محترم بھائیوں، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، جس کی بندگی میں کرنے جا رہا ہوں، میں جس کے آگے اپنا سر جھکا رہا ہوں، کیا وہ ذات میرے نفع میرے نقصان کی مالک ہے؟ جب ہمارا دل گواہی دیتا ہے، جب ہم سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم جن کی بندگی کر رہے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو فوراً توبہ کر کے باز آ جانا چاہیے اور اسی ذات کی بندگی کرنا چاہیے جو نفع نقصان کے مالک ہے، اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انسان فیصلہ کرے اپنے بارے میں، انسان غور کرے اپنے ذات کے متعلق کہ میری بندگی کے لائق کون ہے، یا وہ
جو نفع نقصان پہنچانے والا ہو اس کو کوئی نفع نقصان کرنے سے روک نہیں سکتا. ایسی ذات یا ایسی ذات جو نفع نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اگر کسی کو نفع پہنچتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتے ہیں وہ، کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو بچا نہیں سکتے ہیں وہ. ایسی ذات، کیسی ذات ہماری معبود ہونا چاہیے؟ ہماری عقل تو یہی کہتی ہے، ہمارا دل تو یہی کہتا ہے، ہماری فطرت یہی، ہمارا نیچر یہی کہتا ہے کہ ہماری عبادت کے لائق وہی ہونا چاہیے جو نفع نقصان کے مالک ہو. جس کے ہاتھ میں نفع نہ ہو، جس کے ہاتھ میں نقصان نہ ہو، ایسی ذات کی ہم بندگی نہیں کرنا چاہیے. یہ گواہی فطرت دے گی ہماری. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ رعد کے اندر، سورہ نمبر آیت نمبر 16، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِي أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنا لیا جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا روشنیاں اور اندھیرا دونوں برابر ہیں؟ کیا اندھیرے اور روشنی دونوں برابر ہیں؟ یعنی نفع اور نقصان کے مالک ذات کی بندگی کرنے والا دیکھنے والا ہے، اور جس ذات کو نفع نقصان کا اختیار نہ ہو ایسی ذات کی بندگی کرنے والا اندھا ہے. اسی طرح مثال دی گئی کہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والا جو نفع نقصان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ایسی ذات کی بندگی کرنے والا روشنی میں ہے، اجالے میں ہے، اور ایسی ذات کی بندگی کرنے والا جو نفع نقصان کی مالک نہیں ہے وہ بندہ اندھیرے میں ہے. پتہ یہ چلا حقیقی معنی میں حقیقی معبود کی بندگی کرنے والا روشنی میں ہے، اور دیکھنے والا بندہ ہے جو بندہ حقیقی معبود کی بندگی نہیں کرتا، اپنے جیسے انسانوں کی بندگی کر رہا ہے جو نہ نفع کے نہ نقصان کے مالک ہیں. ایسی ذاتوں کی بندگی کرنے والا اندھیرے میں ہے بلکہ اندھا ہے. وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی ہیں ایک مومن ایک کافر کے لیے. مومن کی مثال یعنی نفع اور نقصان کی مالک ذات کی بندگی کرنے والے کی مثال ایسی جیسے کہ وہ روشنی ہے، جیسے کہ وہ دیکھنے والا ہے. اس کے برعکس مجبور اور لاچار، کمزور، ناتواں، حقیر، ایسے محتاجوں کی بندگی کرنے والا شخص نابینا ہے، اندھا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی بندگی کرتے ہیں اور ساتھ میں ایسے لاچار مجبوروں کی بندگی بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ میری عبادت میں کیسے دو ذاتوں کو حق دے سکتا ہوں. یعنی وہ شخص اپنی بندگی کا حق دونوں کو دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. شرک کرنے والا بندہ ایسے کو بھی اپنا حق دے رہا ہے جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، اور ایسے کو بھی بندگی حق دے رہا ہے جو لاچار، جو مجبور ہے. کیا ہر چیز کا اختیار رکھنے والا اور لاچار دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا نفع پہنچانے والا اور نفع پہنچا نہیں سکنے والا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا نقصان پہنچانے والا اور نقصان نہیں پہنچا سکنے والا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا نقصان پہنچانے والا اور نقصان اٹھانے والا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا نفع پہنچانے والا اور نفع لینے والا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. نفع پہنچانے والا الگ ہے، نفع لینے والا الگ ہے. نفع لینے والا بندہ ہے، نفع پہنچانے والا الگ ہے، نفع کا محتاج الگ ہے. ہماری بات کے لائق نفع پہنچانے والا نہ کہ نفع کا محتاج. اور اسی طرح نقصان پہنچانے والا الگ ہے، نقصان اٹھانے والا الگ ہے. ہماری بات کے لائق نقصان پہنچانے والا ہے نہ کہ نقصان اٹھانے والا. جو نقصان سے دوچار ہوتا ہے وہ کیسے معبود بن گیا؟ جو نقصان اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے
ایسی ذات کیسے معبود بن گئی؟ پتہ یہ چلا نقصان اٹھانا کمزوری ہے، نفع حاصل کرنا کمزوری ہے، نفع پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا سب مجبور ہیں چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تعلق سے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کیوں کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر عظیم رسول ہیں، جب انبیاء خود نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دوسری ذاتیں کیسے اس کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے دونوں کو ایک کر دیا؟ ہماری نگاہ میں نقصان پہنچانے والا بھی وہی ہے، نقصان سے دوچار ہونے والا بھی وہی ہے، نعوذ باللہ۔ ہماری نگاہ میں نفع دینے والا بھی وہی ہے اور نفع اٹھانے والا بھی وہی، نعوذ باللہ۔ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا پیدا کرنے والا اور پیدا نہیں کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ پیدا کرنے والا ہر چیز کا اختیار اس کو ہے، پیدا ہونے والا ہر جگہ مجبور ہے، لہٰذا ہماری دعوت ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں نفع کی ذات، جو ذات نفع کی مالک ہو، جس ذات کے ہاتھ میں ہر طرح کا نقصان وہی بات کے لائق ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، اس لیے وہ بات کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہر طرح کا نقصان کا جو مالک ہے، جو ہر طرح کے نفع کا مالک ہے، اس کی بندگی کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔